अस्सलाम वालेकुम जी। आज के एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलक नहीं है, अमीर भट्टी साहब उनको कहते हैं। जनाब जस्टिस भट्टी साहब के होनहार दामाद जो हैं, जो कि ख़ुद भी भतीजे हैं एक अदर जर्नैल साहब के, और जर्नैल साहब जो थे वो दबाव शबाव डाल के टिकट ले दिया करते थे इनके वालिद साहब को भी PMLN की। तो फिर जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हो गया तो उन्हें बता दिया गया कि चूँकि नवाज शरीफ ने नहीं जितना तो आप ज़रा PTI की तरफ हो जाएं, तो फिर वो PTI की तरफ हो गए। अली शाही साहब जो हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बदज़ुबानी करने के ऊपर, सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी करने के ऊपर पंजाब असम्बली में मारूफ थे। ये अली शाही वो हैं जो ज़िमनी इलेक्शन में जीत के सूबाई असम्बली यानी कि पंजाब असम्बली में पहुँचे थे। और अली शाही साहब जो हैं वहाँ पे इनको जितवाने के लिए वहाँ की जो इलाकाई क़यादत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, क्योंकि मुबैना तौर पे उन्हें हाई कोर्ट की एक बड़ी शख्सियत ने राणा सनाउल्लाह साहब को अप्रोच किया था और कहा था कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, अगर मेरे दामाद ने ज़िद कर ही ली है कि उसने MPA मुंतखब होना है तो आप उसको मुंतखब करवा दें। कुछ ज़ालिम तो ये भी कहते हैं कि राणा सनाउल्लाह ने खुफिया मीटिंगें करके अली शाही के लिए कैंपेन भी चलाई थी। ताहम राणा सनाउल्लाह साहब इस तरह के इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। वहाँ पे कमज़ोर पोजीशन होने के बावजूद भी अली शाही का जीत जाना बाइन ही दूसरी तरफ की गवाही देता है कि इसका मतलब है कि PMLN के अंदर से उनको जितवाया गया। लेकिन अपने कायद इमरान अहमद खान नियाज़ी की तरीक़ के ऐन मुताबिक अली शाही ने सबसे ज़्यादा गालम गलोच जो फरमाई वो PMLN और उससे ज़्यादा राणा सनाउल्लाह को फरमाई, जिन्होंने पूरी मेहनत से उनको जितवाया था इलेक्शन। वो अली शाही जो थे उन्होंने इसके अलावा पंजाब के तरक्याती फ़ंड्स के अंदर भी अन्नी डाली रखी। और मोहम्मद खान भट्टी कारे ख़ास चौधरी परवेज़ इलाही जब पकड़ा गया और उससे तफ्तीश हुई और तफ्तीश की वीडियो लीक की गई, तो उसने ये बताया कि मोहम्मद खान भट्टी को राम करने के लिए उनके दामाद जो थे अली शाही साहब, उनको 15 अरब रुपए के पेपर प्रोजेक्ट दिए गए, यानी कि कागजात जमा करवाने थे, ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं होना था। यूं ये रिश्वत देने का, किसी को ख़रीदने का, उसकी लॉयल्टीज़ ख़रीदने का सबसे आसान तरीन तरीक़ा है, क्योंकि उस वक्त पंजाब के स्याह सफ़ेद के मालिक चौधरी परवेज़ इलाही नत साहब थे। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ख़जानों के मुंह खोल दिए थे, और इतने ज़्यादा मुंह खोल दिए थे कि इस साल पंजाब की केयर टेकर हुकूमत ने अनाउंस किया है कि वो कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करने जा रही, बल्कि वो प्रोजेक्ट जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब लॉन्च कर गए हैं और उनके लिए 100% एडवांस अदायगियाँ भी कर गए हैं, कानून आइन और मुरव्वज तरीक़ाकार की टोटल खिलाफ वर्जी करते हुए, इन शेयर वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है जी भाई दी ऑडिट रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने 100% एडवांस अदायगियाँ कर दी थी इन लोगों को। खैर ये प्रोजेक्ट, इसमें तो प्रोजेक्ट होने हैं ना, अब नहीं होंगे, साल के अंदर हो जाएंगे, 2 साल के अंदर हो जाएंगे। माशाल्लाह अली शाही साहब को जो 15 अरब रुपए सिक्का राइजल वक्त मालियत के जो केसेस अता किए गए, उसमें तो चंद कागजात के अंदर फिलिंग करनी है, उसको भरना है उन कागजात को, और वो कागजात महकमा C&W कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर जमा करवा देने हैं। और उसके बाद पैसे ग्रामचू हज़म, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, 15 अरब रुपया बड़ी रकम होती है। इसीलिए 15 अरब रुपए लेने के बाद बंदा मज़ीद 15 अरब रुपए मिलने के लालच के अंदर ISI फैसलाबाद के दफ्तर के ऊपर हमला आवर हो जाता है। आंखों के अंदर डॉलर साइन होते हैं, सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, दिमाग के अंदर भूस भरा होता है, ज़ुबान के अंदर कुत्ता
زبان کے اندر گالم گلوچ ہوتی ہے، جس کو بھی دیکھا اس کو بہو کر دیا، تو کسی کے بزرگ کو نہ چھوڑا، کسی کی خواتین کو نہ چھوڑا، ان کے خلاف بک بک کر دی، تو نتیجے کے طور پہ یہ ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ جب یہ آئی ایس آئی کے فیصل آباد ڈیٹ کے اوپر یعنی کہ دفتر کے اوپر حملے کے اندر گرفتاری ہوئی، اور گرفتاری بھی ان کی بار ایسوسی ایشن کے دفتر سے ہوئی، کیونکہ موصوف کالا کوٹ پہن کے وکیلوں کے طبقے کی پناہ لینے کے لیے بار ایسوسی ایشن کے دفتر میں گھس کے بیٹھ گئے تھے۔ پھر انہوں نے بار والوں سے مذاکرات کیے اور اندر جا کے ان لوگوں کو ان کو گرفتار کیا، ساتھ میں ایک اور صاحب بھی گرفتار ہوئے جن کا کل عدم تنظیم سے تعلق تھا، تو خیر گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک جج صاحب نے جو کہ اس وقت بھی سرونگ جج ہیں، ایک محفل میں ملاقات ہو گئی، تو جج صاحب جو تھے انہوں سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا گند مچایا ہوا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، وہ لوور جوڈیشری سے ان کا تعلق ہے، لوور جوڈیشری میں سینئر پوزیشن پہ ہیں، ان سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا ہم کیا کریں، میرا مطلب ہے کہ علی صاحی کا کیس ابھی آیا نہیں تھا تو فون آنا شروع ہو گئے تھے ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کی، اور پھر میں نے کہا کہاں سے آئے تھے، لاہور سے یا اسلام آباد سے؟ انہوں نے کہا دونوں جگہ سے۔ اب ایک سول جج جو ہے یا جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے یا سینئر سول جج جو ہے، یہ اتنا بھار نہیں چک سکتا کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے اس کا پی اے اس کو فون کرے سرکاری فون کے اوپر اور کہے کہ بڑے صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ ایک تو ریٹائرنگ روم میں آ جائیں اور ریٹائرنگ روم کا دروازہ بند کر لیں، اور اس کے بعد اپنا واٹس ایپ نمبر کھول لیں، آپ کو امریکہ کے نمبر سے کال آ رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر۔ پھر جب کال آئے تو وہ بڑی شخصیت جو ہے اس نمبر کے اوپر موجود ہوں اور وہ ان کو کہیں بیٹا کیا حال ہے تمہاری پروموشن کا کیس آیا تھا میرے پاس، تو میں نے کہا ہے کہ ان کو نا اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا ہے، تو یہ آپ کا بھتیجا جو ہے نا یہ ذرا آ رہا ہے آپ کے پاس، تو اس کو آپ نے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا وہاں سے نا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح کے فون آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف محکمہ گیا تھا ریمانڈ کے لیے، فزیکل ریمانڈ کے لیے، اور جج نے کیس ہی اڑا دیا۔ اچھا میں نے کہا کہ کیا واحد یہی وجہ تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، واحد وجہ یہ نہیں تھی، ان کی اشک شوئی بھی کی گئی ان میں سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دو ججز نے ایک چھٹی پہ چلے گئے، ایک نے جو تھا وہ کوئی اور بہانہ کر دیا، تیسرے جج صاحب جو تھے پھر ان کو راضی بھی کیا گیا تھا، راضی بھی کیا گیا، اور ظاہر ہے بھائی 15 ارب روپے کے پیپر پروجیکٹ میں سے اگر آپ کو 2-4 کروڑ روپیہ کسی کو 5 کروڑ روپیہ دے بھی دیتے ہیں تو کیا حرج؟ تو کہتے ہیں ان کو جنہوں نے وہ بیل لی ان کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام ہے، شک ہے۔ اب جس محکمے سے یہ فیصلہ آیا ہے اس محکمے کے پنجاب کے اندر ٹاپ 10 سینئر موسٹ لوگوں میں سے وہ ایک بندہ ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ اپنے دل کا دکھڑا پھول رہا ہے۔ وہ کہتا، میں نے کہا کہ یہ کسی کو نظر نہیں آتا، کہتا یہ زبان زد عام ہے، آپ جا کے وہاں پہ کسی قاصد سے پوچھ لیں، ہر کارے سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ جو ضمانتیں ہو رہی ہیں یہ کیسے ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں۔ یہ باہر آپ تک بات نہیں پہنچتی کیونکہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی بات کو نہیں پھیلاتے، لیکن آپ مطلب کہتے ہیں میں آپ کو اپنے دفتر لے کے چلتا ہوں، میرے ہر کارے سے بلا کے آپ میرے سامنے پوچھ لیجئے گا کہ کی ہویا، وہ آپ کو پوری فر داستان سنائے گا کہ فلاں صاحب کے پاس کیس گیا تھا، وہ کورٹ کر رہے تھے، کورٹ انہوں نے نہیں، وہ کورٹ کرنا ہی نہیں آئے اس دن نا، اسے لسٹ مل گئی تھی کہ فلانا کیس لگا ہوا ہے، وہ اس دن کورٹ 'چ نہیں آئے۔ دوسرے صاحب جو تھے انہوں نے کورٹ کرتے ہوئے بہانہ کر لی، میری طبیعت خراب ہو گئی، وہ دوڑ گئے۔ پھر یہ تیسرے صاحب جو تھے، ان صاحب نے جو تھا ان کو فون بھی اور پھر کیا اس کو کہتے ہیں سمیم قلب نہیں، وہ تالیف قلب بھی ان کو عطا کی گئی، جس کے نتیجے کے اندر وہ صاحب جو تھے انہوں نے رہا کر دیتا۔ آئی ایس آئی دے دفتر دے اوپر حملے کا ملزم جو ہے وہ ضمانت لے لی پایا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو آج جو علی صاحی صاحب کو اسلام آباد میں وہ اپنے لیڈر کے صدقے واری جانے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ابھی کچھ ہی دیر کے اندر جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا
وہ اس کا نوٹس ہو چکا ہوگا، اس کی ضمانت بھی ہو جائے گی، اس کی رہائی بھی عمل میں آ چکی ہوگی، یا کم از کم اس کو اسی گیسٹ ہاؤس کے اندر منتقل کیا جا چکا ہوگا جس میں عمران خان صاحب کو عدلیہ نے خصوصی کرم نوازی کرتے ہوئے، تمام رولز اینڈ ریگولیشن وائلیٹ کرتے ہوئے، پاکستان کے اندر کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC کی تمام شکوں کو یک بشک قلم اڑاتے ہوئے، جس طرح منیب اختر صاحب فرماتے ہیں نا کہ 5 بڑے نہیں ہوتے، 3 بڑے ہوتے ہیں، گنتی ساڑی چلے گی، کیونکہ اسی جج ہو گئے ہوئے ہیں، سسر دی وجہ نال میں جج ہو گیا، لہذا گنتی میری چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ گنتی مطلب صدیوں سے جب سے انسان وجود میں آیا ہے اس نے گنتی کرنی شروع کی ہے، 1 2 3 4 5، تو 3 کم ہوتے ہیں، 5 زیادہ ہوتے ہیں، انہیں کہا نہیں 3 زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں قلم لے کے لکھن لگا ہوا، لہذا میں لکھ دیتا ہے 3 زیادہ ہوں دے، 3 زیادہ ہوں دے، ٹھیک ہے، ہاں بالکل۔ تو وہ اسی طرح میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی یہ جو جج صاحب ہیں وہ ان کی اسی گیسٹ ہاؤس کے اندر منتقلی ہوگی، اور ان کو بھی ویسی سہولیات ملیں گی کہ آپ کو دوست احباب کو ملانا چاہیں۔ اگر رات تک بیل نہیں ہوتی تو پھر یہ سہولیات ان کو باہم پہنچا دی جائیں گی، کیونکہ فون تو کھڑک گئے ہوں گے جب تک میں یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں۔ جب اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب فون تو کھڑکنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ بڑے پیاری آواز کے اندر کہا جائے گا بیٹا وہ آپ کا بھتیجا جو ہے نا، مطلب کہ بھائی وہ آپ کا بھتیجا جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، تو اس کو آپ نے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاتھ بھرے رہنے چاہیے، قوم کا دامن بھرے خالی ہو جائے۔ پتہ نہیں ان لوگوں پہ عذاب کب آئے گا اور کیسے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ان لوگوں پہ جب عذاب نازل کرنا ہے تو ہمیں دکھانا ضرور ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔